اور وہ انما المؤمنون اخوہ کی عملی تفسیر بنے. وہ خود پیاسے رہے لیکن اپنے بھائیوں کو جو ہے تو پہلے پانی پلایا، پھر اپن خود پیاسے رہے اور خود بھوکے رہے، اپنے بھائی کو ترجیح دی، خود اپنے گھر جو دیا. یہ اتفاق ان کے اندر تھا. دیکھیں آپ تاریخ یعنی سیرت اٹھا کر پڑھو تو پتہ چلے گا یرموک کی لڑائی کے اندر حضرت ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے. پانی کا مشکلہ ساتھ میں تھا اور آپ نکلے تو دیکھا کہ جنگ کے میدان کے اندر ان کے چچا زاد بھائی آخری حالت میں تھے، آخری سانسیں چڑھ رہی تھی. انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا پانی پیش کروں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پانی لاؤ. لیکن بازو سے کسی کی آواز آئی تو فوراً کہا کہ نہیں مجھے نہیں، ان کو پہلے دو. اور وہ کون تھے؟ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے پاس پہنچے. وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو تیسری جگہ سے آواز آئی تو کہا کہ نہیں مجھے نہیں، ان کو پہلے پانی دو. وہاں پر پہنچے کہ وہ اپنی جان اللہ کو دے چکے تھے. پھر اس کے بعد وہ واپس حضرت ہشام بن عاص کے پاس آئے تو کہا کہ دیکھا کہ وہ بھی اپنی جان دے چکے تھے. پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. خود پیاسے رہے لیکن جو ہے تو اپنے بھائی کو پیاسا رہنا پسند نہیں کیا. یہ اتحاد ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا اور اس پرفتن دور کے اندر اس کی سخت ضرورت ہے. ایک جانور کا کوئی حصہ کہا کہ ایک صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سے زیادہ مستحق میرا فلاں بھائی ہے، ان کو دے دیا. وہ وہاں سے دوسرے کے پاس چلے گئی، تیسرے کے پاس چلے گئی، چوتھے کے پاس چلے گئی. 7 گھر گھوم کر پھر وہ پہلے گھر پر واپس آئے. کیا اتحاد تھا ان لوگوں کا. آج ہماری تنزلی کا کیا راز ہے؟ کیوں آج یہ امت جو ہے تو تنزلی کی طرف جاتی جا رہی ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس امت سے اتحاد اور اتفاق ختم ہو چکا ہے. آپ دیکھیں تعداد کے اعتبار سے مسلمان کم نہیں ہیں. مسلمانوں کی تعداد اس وقت کے اندر 1 ارب سے زائد مسلمان اس دنیا کے اندر بستے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی تعداد کے اعتبار سے. دوسری بات رہی کہ ہو سکتا ہے کہ مالی اعتبار سے مسلمان اور ایمان والے پریشان حال ہوں تو پتہ چلا کہ نہیں، مالی اعتبار سے بھی آج مضبوط مسلمانی ہے، اس لیے کہ پیٹرول کے ذخائر، اسی طرح سے سونے چاندی اور اسی طرح سے دیگر معدنیات کے جتنے بھی ذخائر ہیں سب کی سب مسلمانوں کے قبضوں میں ہیں. آپ دیکھو پیٹرول کس کے پاس ہے، ڈیزل کے جو ہے تو خزانے کس کے پاس ہے، اور اسی طرح سے سونے چاندی کے جو ہے تو ذخائر کس کے پاس ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن نہیں ہے تو ان کے پاس ایمان نہیں ہے اور دوسرا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. ان 2 چیزوں کی وجہ سے آج ایمان والا تنزلی کی طرف جا رہا ہے. پہلے لوگوں کے پاس مال پیسہ دولت نہیں تھی لیکن ایمان اور اتحاد تھا. پہلے لوگوں کے پاس پیٹرول کے ذخائر نہیں تھے لیکن ان کے پاس اتحاد اور اتفاق اور ایمان کا جذبہ تھا. پہلے لوگوں کے پاس
پیسوں کی ریر پیر نہیں تھی، بلکہ جو ہے تو مسلمانوں کے جو ہے تو پاس ایمان کی دولت تھی اور ان کے پاس اتحاد و اتفاق تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر کامیاب کر کر بتایا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ ظاہری اسباب ہیں، اصل تو یہ ہے کہ اس وقت کے اندر ایمان والوں کو چاہیے کہ آج ہمارا ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے صرف جو ہے تو لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، اور قرآن نے تو کہا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہا کہ تم آپس میں جو ہے تو مت جھگڑو ورنہ جو ہے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے دوستوں آپ اندازہ تو لگاؤ، قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہہ دیا، لیکن آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا فوراً اس کو جو ہے تو کھینچ رہا ہے کہ نہیں یہ میرے سے کیسا آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک مسلمان اگر دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کیسا آگے بڑھ سکتا ہے مجھ سے، نہیں میں اس کو کس طرح سے جو ہے تو پیچھے لانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے ایک ایمان والا اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا سوچ رہا ہے کہ یہ تعلیم میں کیسا آگے بڑھتا ہے، میں اس کو کس طرح سے جو ہے تو ٹانگ پکڑ کر کھینچوں اور اس کو پیچھے لے کر آؤں۔ اور کسی بھی اعتبار سے آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا معمول ہو گیا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو آج ہماری امت اپنی قیادت اور سیادت دوسروں کے ہاتھ میں دے بیٹھی، اور ان لوگوں نے جو ہے تو مسلمانوں کے ووٹ کو استعمال کر کر کہا کہ غلط استعمال کیا اور جو ہے تو دوسروں کے نام پر بک گئے۔ میرے دوستوں آج اگر مسلمان متحد ہو، آج دیکھیں ایک کو اگر کسی کو مارا جا رہا ہے تو دوسرا مسلمان فوراً وہاں سے جو ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر کوئی جو ہے تو یعنی لاٹھی چلتی ہے تو دوسرے جو ہے تو چلے جاتے ہیں، نہیں وہاں پر اگر ہم دیکھیں آپ ایک سیکھنے کتنی بھاری بات کی کہ ہم اس ملک کے اندر صرف 2% ہیں اور تم 18% ہے، تو تم جو ہے تو کیوں بزدلی کے ساتھ اس ہندوستان کے اندر رہ رہے؟ آپ متحد ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کام آئے گا، ورنہ میرے دوستوں آئندہ ہماری نسلیں اس ہندوستان کے اندر ہو اللہ ایسا ہرگز نہ ہو ایسا ہوگا کہ ہماری جو ہے تو نسلیں یہاں پر اس ہندوستان کے اندر جو ہے تو غیر ایمان والے جو ہے تو زندگی گزارے گی۔ میرے دوستوں اس لیے ہم کو اس وقت میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اندلس جہاں پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت شان و شوکت کے ساتھ رہی، 800 سالہ حکومت شان و شوکت سے ان لوگوں نے کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ دیکھیں وہاں کے جامع مسجد جامع یعنی قرطبیہ آج بھی جو ہے تو مسلمانوں کی جو ہے تو رفتاری کے اوپر آج بھی جو ہے تو آنسو بہاتی ہے، ایک۔ تیسری بات وہاں کی ساری جو ہے تو عمارتیں وہاں کے معماروں کو یاد کر کر ہوتی ہیں، تو کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تنزلی کا راز کیا ہے، یعنی آپ جو ہے تو یہاں پہ تنزلی کیوں آئی، زوال کیوں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے دوستوں انہوں نے بتایا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے زوال آیا، غور سے سنیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جو ہے تو قرآن مجید کو پشت ڈال دیا تھا، ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر نا اتفاقی ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھا وَلَا تَفَرَّقُوا تَفَرَّقَ، یعنی جماعتوں میں مت بٹو، گروپوں میں مت بٹو۔ کیا ہوا؟ تو عیسائیوں کے ذریعے سے مدد لے کے مسلمانوں کو جو ہے تو مارنے کی کوششیں کی گئی ہے، اور اس کے بعد میں میرے دوستوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آ جائے۔ کتنا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے تو چراغوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرے دوستوں کہا کہ
کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہا کہ تم اپنے دین کے اوپر مضبوطی سے جم جاؤ، اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو۔ آج ہم جو ہے تو اس سے کوسوں دور ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے مدد کہاں سے آئیں گی۔ میں دوستو ایک بات آپ کو تھوڑا سیرت کی طرف لے کر جاؤں گا تو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، دیکھیے آپ دنیا کے اندر سب سے بڑی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے نبیوں کے سردار اللہ کے نبی، پورے نبیوں کے امام اللہ کے نبی، پوری دنیا کے اندر سب سے بزرگ شخصیت اللہ کے نبی۔ لیکن آپ دیکھیں حضور کا زمانہ ہے، آپ مدینہ مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب جو ہے تو آپ کو جنگ کا ایک حکم ہو رہا ہے، غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھیں صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ صحابہ کی تعداد 313 تھی، ہم کو اتنا معلوم ہے۔ اسی طرح سے دشمن کی جو ہے تو تعداد بہت زیادہ تھی، یعنی 1000 تھے۔ تو میرے دوستوں لیکن حضور چاہتے تھے، یہ کہتے ہیں اے اللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے، حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور اب بیٹھ کر جو ہے تو آپ کہتے ہیں اے اللہ یہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اس کو ختم کر دے۔ میرے دوستو حضور کی دعا رد ہو سکتی تھی؟ ہرگز۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا، وہ ہم اختیار کریں۔ اور اس وقت کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، یعنی جتنی جنگی حالات کو ہے وہ تیار نہیں کرنا ہے، یہ اس وقت کے اندر ہم کو چاہیے کہ دشمن ہر طرح سے انسان کو ہم کو آزمائے گا، ایمان والوں کو۔ اور اتنی بات یاد رکھو کہ ہر دور کے اندر مصائب اور آزاد اور مصیبتیں ایمان والوں پر ہی آئی ہیں، اس لیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت کافر، یہ دنیا جو ہے تو مسلمانوں کے لیے خیر خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو تکالیف ہمیں کے اوپر آئیں گی۔ دیکھو آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بھی، دیکھو تم کو آزمایا جائے گا، کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، کھانے یعنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کو چھین کر، وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے بعد کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آج آزمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ میں نے آپ کو شروع میں جو جملے کہا، آج مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں کو یا اسی طرح سے جو ہے تو اوپر کے لوگوں کو قید و بند کر کے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی نیچے کے لوگ ہیں طبقے کے، سب کو بزدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، من الخوف والجوع۔ اسی طرح سے تمہاری اب کوئی حکومت نہیں رہی ہے، یہ کہہ کر جو ہے تو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، تم کو دوسرے نمبر کا شہری بنایا جائے گا، یہ کہہ کر تمہارے اندر خوف کو پیدا کرنا ہے۔ تم کو ایک وقت آئے گا کہ نہ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو ملے گا، یہ اس طرح سے تمہاری حالت ہو جائے گی، یہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی کھانے کے کم ہونے کی جو ہے تو خوف دلایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں ان تمام چیزوں سے آزمایا جائے گا، لیکن ہم کو صبر کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ادھر ادھر بالکل مت جاؤ، اب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن آپ تھوڑا غور سے سنیں۔ آج کتنے دن ہو گئے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دیکھو آپ اس کے اوپر آسانی سے سمجھ میں آ جائے، لیکن میرے دوستوں پھر اس کی تاریخ 5 منٹ میں انشاءاللہ میں سناؤں آپ کو۔ کہاں کہ 20 لاکھ کی آبادی وہ ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ دن پہلے آپ سب لوگوں نے جو ہے تو دیکھا ہوگا کہ نیچے کیچڑ ہے، آزو بازو پردے لگے ہوئے ہیں اور 2 بچے اس کیچڑ کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا وہ منظر کو۔ یہ ایسے کئی مناظر ہیں جہاں پر وہ لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ 20 لاکھ کی آبادی ایسی ہے۔ تو خیر حضرت مولانا ہمارے استاد محترم حضرت وسطانی کے جانشین
ان کے ایک دوست نے ان کو ایک کلپ بھیجی اور فون کر کے فلسطین سے کہا کہ حضرت یہ 15 منٹ کی کلپ ہے، آپ اس کو سنیں. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت نے جب وہ سنا تو اس کا مضمون تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی استقامت کا راز کیا ہے. اتنے مصائب آ رہے، اتنی تکلیفیں آ رہی ہے، بچے گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنے بچے چلے گئے. تو میں دوستوں حضرت فرما رہے تھے کہ اس 25 یعنی 85 یا 3 یا 4 ماہ کی مدت کے اندر 20 لاکھ نفوس شہادت کا جام پی چکے ہیں. 20 لاکھ نفوس شہادت کا جام پی چکے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اس میں سے 9000 بچے ہیں، 6000 عورتیں ہیں، 3000 جو ہے تو بوڑھے اور دوسرے جو ہے تو نوجوان ہیں. تو فرمایا کہ یہ تعداد مجموعی ایک دم جو بھی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میں آپ کو جو اصل بات کہہ رہا تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی استقامت کا راز کیا ہے. تو فرمایا کہ اس کی استقامت کا راز یہ ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے وہاں کے علماء نے ایک تحریک چلائی کہ دشمن کے مقابلے کے اندر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ہر گھر کے اندر بچہ حافظ قرآن ہو، اس کی اسی تربیت کی جائے. 30 سال کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ محنت کی اور محنت کر کے جو تو اس 30 سال سے بھی کم مدت کے اندر 50% سے زائد لوگ حافظ قرآن ہو چکے. اور میرے دوستوں اتنے حافظ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت کی صورتحال انہوں نے بیان کی. فرمایا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے تو بچہ حافظ قرآن، ہر گھر کے اندر بچہ حافظ قرآن. اچھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، لیکن جب بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم کیسے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فرمایا حضرت نے کہ اس کے بعد 20 لاکھ کی آبادی کے اندر 11,500 مراکز اور اسی طرح سے جو ہے تو 9 لاکھ کے قریب جو ہے تو قرآن مجید کے حلقے لگتے ہیں. اور میرے دوستوں ہر مہینے کے بعد ہر مہینے میں ایک مرتبہ پورے جتنے بچے، جتنے بھی لوگ مرد، خالی بچے نہیں، آپ یہ بھی سن لو، عورتیں، بچے، بوڑھے، ضعیف، سب حافظ قرآن. صرف حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پختہ حافظ قرآن. اس کے اندر ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ کون ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنائے گا. تو روزانہ یعنی تقریباً جو ہے تو ہر ماہ کے اندر جو ہے تو 35,000 سے زائد جو ہے تو ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے. اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قرآن مجید کے اندر ایک بھی غلطی نہیں جاتی. میرے دوستوں ان کی کامیابی کا راز کیا بتایا کہ اس سے کیا مطلب نکلا. انہوں نے کہا کہ اس وقت امت اگر قرآن سے وابستہ ہو گئی تو دشمن کتنا بھی طاقتور ہو اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرے. اسی کے اوپر اتفاق نہیں کیا انہوں اہل غزہ کے اوپر ہی صرف اتفاق نہیں کیا، پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ آن لائن جو ہے تو حفظ کلاسیں شروع کی. آن لائن حفظ کلاسیں شروع کی. 22 ملکوں کے اندر انہوں نے حفظ کی کلاسیں شروع کی جس میں 60,000 حافظ قرآن بنے. کتنے؟
60,000 حافظ قرآن جو ہے تو بن کر نکلے، تو کہا کہ قرآن مجید سے ان کو وابستہ کیا۔ تو اس وقت حضرت کا کہنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت نے کہا کہ اس وقت امت کو قرآن مجید سے وابستہ ہونا چاہیے، قرآن مجید سے برخود۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستوں، بغداد کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، جہاں پر علم کا سمندر تھا، جہاں سے جو ہے تو بڑے بڑے علماء، فقہاء، ادباء، شعراء پیدا ہوئے، علم فقہ، علم منطق، دیگر چیزیں بھی وہیں سے جو ہے تو نکلی، خوب کتابیں لکھی گئی۔ لیکن میرے دوستوں، ایک وقت آیا کہ ہمارا اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے جو ہے تو مسلمانوں کے اوپر جب حملہ کیا تو کہا کہ ساری کتابیں جو ہے تو سمندر کے اندر بھاگ دی، اور کہا کہ سمندر کا پانی جو ہے تو اپنے جو ہے تو رنگ بدل چکا تھا، سیاہی جن کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، کئی دنوں تک یہ پانی سیاہی بن کر بہتا رہا۔ اور اس کے بعد میرے دوستوں، تاتاریوں کا ایسا غلبہ ہوا، اگر کوئی تاتاری عورت یہ مرد سے کہتی یہاں رک، ابھی میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں، تو اس کی مجال نہیں تھی کہ ایک قدم بھی اٹھا سکے، ایک قدم بھی اس کو اٹھا سکے۔ وہ تاتاری عورت کہہ دیتی یہاں سے ایک قدم بھی مت اٹھانا، ابھی میں تلوار لے کر آتی ہوں، تلوار لے کر آتی اور اس کے بعد جو ہے تو اس کو جو ہے تو اس کا سر قلم کر دیتی۔ تو فرمایا کہ اس وقت کے اندر تاتاریوں کے اس ظلم و ستم کے اندر تقریباً یعنی صحیح تعداد جو ہے تو یاد نہیں رہی، کہا کہ 6 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ 6 لاکھ میں دوستوں جملہ سننے کے لیے آسان ہے، آج ہمارے محلے کے اندر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے بلکہ پورا شہر اور سٹی جو ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ اچھا بندہ تھا چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، اس وقت کے اندر یہ حالات جتنے بھی آ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ رہیں، ہماری کتاب سے ہم مربوط رہیں، کتاب اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے۔ میرے دوستوں، آج دیکھیں، ابھی جو ہے تو میں کل رات کی بات بتا رہا ہوں کو کہ ایک عالم دین کی جو ہے تو بات سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں، میری بات اردو بات سن کر میرے کو بہت یہ ہوا کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے سال بھر کے اندر قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، ٹچ بھی نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا۔ وہ آج جو ہے تو اسکرین ٹچ کا موبائل کے اندر آج جو ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد سے، فجر کی نماز کے بعد سے تو چھوڑی دیجیے، فجر کی نماز تو ہماری کب ہوتی پتہ ہی نہیں، 10 11 12 بجے کے بعد سے جب موبائل ہمارا ہاتھ میں ہوتا ہے، رات میں 2 3 بجے تک کے کم سے کم 2,000 مرتبہ تو بھی کم سے کم وہ ٹچ کر دیتا ہے، یوں کرتے ہوئے ٹچ کرتا ہے، لیکن کئی مدت گزر جاتی کہ قرآن مجید کو وہ ٹچ بھی نہیں کرتا ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ آج ہم حضور کے زمانے کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا، آپ فوراً اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے اللہ کے نبی یہ قرآن کا آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے، گڑبڑ مت کیجئے، ہم اس کو یاد کروائیں گے، آپ کو یاد کروائیں گے۔ میرے دوستو، یہ حال اور حضور کے زمانے کے بعد بھی کیا ہوا، ہر گھر کے اندر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ آج میرے دوستو مسلمانوں کے جو ہے تو محلوں سے گزرے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی قبرستان سے انسان گزر رہا ہے جہاں پہ پوری خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اب تو ایسے وقت کے اندر ہم مساجد کو آباد کریں، اس وقت کے اندر ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ چلے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جب کوئی شخص اپنے دین پر، شریعت پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل سے خوف کو ختم کر دیتے ہیں، غم کو ختم کر دیتے ہیں اور اسی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، مسائل کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ مت، خوف مت کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
اس لیے میرے دوستو اللہ کے لیے کامل ایمان والے بن کر اپنی زندگی کو گزارو، اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی اور کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں آئے گا، اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العزت تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزا سنت نہیں پڑھے، سنتیں پڑھیں۔